تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اہل سنت اس بات کو نہیں مانتے کہ رسول اللہ کی شہادت ہوئی تھی، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا وصال ہوا تھا، کہ رسول اللہ بیمار تھے اور بخار کی حالت میں ان کی طبعی موت ہوئی ہے، طبعی وصال ہوا اور دنیا سے چلے گئے. لیکن مکتبہ تشیعت کہتا ہے کہ باقاعدہ ان کی شہادت ہوئی ہے. تو اس شہادت کے پیچھے پس منظر کیا ہے، ذرا مختصر ارشاد فرمائیے گا. رسول خدا کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جب جنگ احد میں آتے ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، رسول خدا کو ٹارگٹ بناتے ہیں اور اسی کے گرد مولا کائنات طواف کرتے ہوئے رسول خدا کا دفاع کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. یعنی شروع سے ٹارگٹ رسول خدا کی ذات ہے. پھر انہوں نے کیا کیا، ایک قانون ہے سیاست میں، اس قانون کو کہتے ہیں ضربت اور نفوذ اور ضربت. نفوذ اور ضربت کیا ہوتا ہے، پہلے انفلوئنس کریں، داخل ہو جائیں، شامل ہو جائیں، پھر ضربت اپنا ٹارگٹ حاصل کریں. انہوں نے کیا کیا، اب انہوں نے کہا کہ ہم منافقت کا لبادہ اوڑھ کر داخل ہوتے ہیں. اور پوری تمام مسلمان آگاہ ہیں کہ سورہ منافقون اس بات پر گواہ ہے. منافقوں سے انکار نہیں کر سکتے، منافقوں کے معاملے سے انکار نہیں کر سکتے. منافقوں نے کیا کیا کہ اب رسول خدا کو ہم مارنا چاہتے ہیں. کس طریقے سے مارنا چاہتے ہیں، مختلف طریقے اور حربے اختیار کرتے رہے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ ان سازشوں میں کہ ایک سازش یہ ہے کہ جنگ تبوک کے وقت جب رسول خدا واپس آ رہے تھے تو واپسی کے دوران عقبہ کے میدان پر یا عقبہ کے میدان پر بعض منافق لوگوں نے، جو تقریباً 12 کی تعداد تھی، انہوں نے شب خون مارنے کے لیے، رسول خدا پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہو گئے. یہ معاملہ رسول خدا کو اللہ نے بیان کیا اور اس میں جو مہار لیے ہوئے تھے وہ عمار یاسر تھے اور حذیفہ پیچھے سے اس کو ہانک رہے تھے اور یہ تمام معاملہ ہو رہا تھا. اور یہ روایت جو ہے آپ کو صحیح مسلم میں بھی مل جائے گی. صحیح مسلم میں اس انداز سے ہے کہ جب پوچھا گیا رسول خدا سے کہ وہ 12 منافق کون تھے تو یوں کہا گیا فی اصحابی اسنا عشر منافقن، کہ 12 صحابی تھے، منافق تھے. فیہم ثمانیۃ لا یدخلون الجنہ، اس میں سے 8 لوگ تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ وہ 8 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھسے. یعنی ان کا جنت میں جانا محال ہے، جیسے سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا گزرنا محال ہے، ویسے ان لوگوں کا گزرنا محال ہے. یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. اب یہ مسلم کی روایت ہے کہ یہ منافق ایسے تھے جو رسول خدا کو مارنا چاہتے. اب دیکھیے ان منافقین کے نام جب بات آئی اور ان منافقین کو جنہوں نے رسول خدا کو قتل کرنے کی کوشش کی تو جناب ایک عالم دین ہے ابن حزم اندلسی، انہوں نے کچھ کے نام لکھے، بیان کیے کم از کم 5 کے نام لکھے. اچھا، نام بتائیے. اگر میں یہاں پر نام بتاؤں گا تو آپ کی جان بھی خطرے میں ہے، میری جان بھی خطرے میں ہے. اہل سنت کے یہاں بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام. اچھا، اب میں کیا کرتا ہوں، اب یہاں پر آپ پرائیویٹ میں دے دیں گے؟ آپ پرائیویٹ میں دے دوں گا. یہ تو میرے پاس اسکین موجود ہے نا، یہ دیکھیں، یہ اسکین ہے. اچھا، یہ اسکین موجود ہے، دیکھیں، پرائیویٹ میں دے دوں گا. یہ کوئی اچھا، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ میری پچھلی پوڈ کاسٹ میں انور علی نجفی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم نام بتا دیں تو قیامت آ جائے گی، لرزہ طاری ہو جائے گا. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ 4 ایسے ہیں جو دوبیلا پھوڑے سے مریں گے. تو پھر انہوں نے ایک جملہ آخری کہا کہ ہم رسول اللہ کے جو تمام اصحاب ہیں انہیں عادل نہیں مانتے، کیونکہ ان کی عدالت مجروح ہے. ان میں سے بہت سے ایسے صحابہ تھے، ٹھیک ہے، جن کی عدالت مجروح ہے. اوپر یہ نام لکھے ہوئے، ادھر آئیں، یہ دیکھیں باریک جو عربی عبارت میں لکھے ہوئے نیچے. لے پائیں گے آپ نام؟ میں تو قتل ہو جاؤں گا، میرا تو قتل ہو جائے گا. اچھا، یہ اہل سنت کے عالم ہے؟ جی اہل سنت کے عالم ہے. اور پھر میں مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، المعلیٰ میں انہوں نے یہ لکھا ہے، کتاب معلیٰ میں، اور یہ مسلم شریف سے روایت لے کر انہوں نے کہا کہ وہ 12 میں سے 5 منافق کون ہیں. اور انہوں نے جب لکھا تو اب کیا ہوئی، قیامت بپا ہو گئی. تو اب بعض لوگوں نے ان کو کیا کیا، روایت کی جر کرنا شروع کر دی اور کہا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ ایسے ہے ویسے ہے. اور جو ہے اس میں جو راوی ہیں ولید ابن عبداللہ اور جمی ظاہری کے طرق سے روایت ہے جو ہلاک کرنے والا ہے، اور اس طریقے سے. اچھا، یہ کون ہے؟ علامہ ابن حزم اندلسی جو معلیٰ میں یہ باتوں کو روایت کرتا ہے اور نقل کرتا ہے، اس کی توثیق کس نے کی ہے؟ اس عالم کی توثیق. بعض نے تو تردید کی نا، ہم اس کی طرف نہیں جاتے. توثیق کس نے کی ہے؟ علامہ ذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام نبلاء میں کی ہے. اس آدمی کی جس نے یہ محدث ہے، یہ محدث بھی ہے، مجتہد بھی ہے ان کے ہاں، ٹھیک ہے. امام ذہبی لکھتے ہیں ابن حزم امام تھے، سمندر اور صاحب فنون اور معارف تھے.
جی ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھتے ہیں قال شیخ عز الدین ابن عبد السلام وکان احد المجتہدین، مجتہدوں میں سے ایک مجتہد تھے. ما رأیت فی کتب الاسلام فی العلم مثل المحلل ابن حزم، کہ ہم نے اس کے برابر اسلام میں ایسا عالم نہیں دیکھا. بالکل. اچھا اگر یہاں برابر میں اہل سنت کے عالم ہوتے، اور یہ جو آپ نے مجھے اچھا ایک اور جملہ کو. جی. امام ابن تیمیہ نے کہا امام ابن حزم اندلسی ایک مجتہد تھے، اس کی المحلہ جیسی کتاب میں نے کہیں نہیں دیکھی. اللہ اکبر. ابن تیمیہ. قبلہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا جی کہ اگر ابھی اہل سنت کے عالم ہوتے اور یہ جو اسکرین شاٹ آپ نے مجھے دکھایا ہے، تو میرے خیال سے اس پوڈ کاسٹ میں تو قیامت برپا ہو جاتی. قیامت برپا ہو جاتی. جی بالکل. اچھا قبلہ میرا اس میں ایک بڑا اہم سوال ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری وقت آیا، اس آخری وقت کے کیا معاملات تھے؟ جی میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. اب دیکھیں نا، کہتے ہیں جس راوی کے یہ کہتے ہیں ولید ابن جمی اس کو کذاب کہا گیا، مگر یہاں پر توجہ رکھیں کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسی سے بخاری، مسلم، داؤد، نسائی نے اسی سے روایتیں بھی لی ہیں. اچھا جی اس راوی سے روایتیں لی. خیر، تو کہنے کا مقصد کیا تھا؟ مقدمہ تھا یہ کہ نبی خدا کو روز اول سے ہی خطرہ تھا. ٹھیک ہے، اور یہ خطرہ جیسے جیسے نبوت کے لیے آپ پروان چڑھ رہے تھے بڑھتا جا رہا تھا. تو جب آپ نے نبوت کا اظہار کیا مزید خطرہ بڑھ گیا. تو اس مزید خطرے کے لیے پروردگار عالم نے آپ کے لیے شیلٹر رکھا، کبھی جناب حمزہ کو رکھا، کبھی جناب مولا کائنات کو رکھا، کبھی اور خالص صحابیوں کو رکھا. تو یہ سلسلہ ہمارے سامنے، میں یہیں پر روک رہا ہوں. اس مضمون کی اور بہت ساری روایتیں جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کون تھے جو رسول خدا کو مارنا چاہتے تھے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ کیا رسول خدا شہید ہوئے یا نہیں ہوئے، زہر دیا گیا نہیں دیا گیا. شیعہ اور سنی علماء کا نظریہ ہے کہ رسول خدا کو زہر دیا گیا، زہر دیا گیا. اسی زہر کے اثر سے آپ شہید ہوئے. آپ کے سامنے المستدرک علی صحیحین میں حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ حضرت رسول خدا کو زہر دیا گیا، حضرت ابو بکر کو بھی زہر دیا گیا، اور پھر وہ آگے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی المستدرک علی صحیحین. ٹھیک ہے، رسول خدا کو زہر دیا گیا، اور یہ صفحہ ہے 140. ٹھیک ہے، جلد چہارم صفحہ 140. پھر تاریخ الخلفاء میں آئے. تاریخ الخلفاء یہ جو ہے حافظ جلال الدین عبد الرحمن ابن ابو بکر سیوطی، جلال الدین سیوطی. ٹھیک ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اکرم اور حضرت ابو بکر دونوں کو زہر دیا گیا. ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر بھی طبعی موت نہیں مرے تھے، بلکہ انہیں شہید کیا گیا، زہر دیا گیا. تو بہرحال رسول خدا ہمارا موضوع ہے، تو رسول خدا کو بھی زہر دیا گیا. اچھا، اس کتاب کا بھی حوالہ اگر آپ لیں تو یہ ہے کتاب نمبر، صفحہ نمبر ہے 87. اردو ترجمے مل جائے گا آپ کو. علماء اہل سنت میں آپ کو بتا دیا، مستدرک علی صحیحین میں یہ روایت آپ کے سامنے موجود ہے کہ شاہد. قبلہ میں یہاں ایک سوال عرض کرنا چاہ رہا تھا. قبلہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اہل سنت والجماعت اس بات کے تو قائل ہیں کہ غزوہ خیبر کے بعد جب رسول اللہ کو ایک یہودیہ عورت نے دعوت کے لیے بلایا، اس میں صحابہ بھی موجود تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہریلے دمبے یا بکرے کا یا جانور کا، حلال جانور کا گوشت کھلایا گیا. جب گوشت کھلایا گیا تو جبرائیل امین اس وقت آ گئے جب رسول لقمہ لینے والے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے وہ لقمہ جو ہے وہ ٹچ ہوا، یعنی چھوا، اور زہر کا اثر پھیل گیا. اور پھر اس کے بعد ان کے برابر میں جو اصحاب موجود تھے انہوں نے بھی تھوڑے تھوڑے نوالے کھائے تھے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی شہادت ہو گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت بیمار ہوئے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زہر کا اثر ہونے لگا اور آپ کی طبیعت خراب ہونے لگی اور آپ کو بخار ہوا، تو آنریبل اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت عطا کی. تو وہ اس کو آنریبل شہادت کہتے ہیں. تو کیا اہل تشیع اس آنریبل شہادت جو اہل سنت روایت پیش کرتے ہیں اتفاق کرتے ہیں؟ اگر میں تو درجہ بدرجہ اسی طرف آ رہا ہوں نا. جی. پہلے مرحلے میں اس بات کو لیں گے نا کہ آیا رسول زہر سے شہید ہوئے یا نہیں. جی. ٹھیک ہے، پہلا مرحلہ. پہلا ہمارا مقدمہ یہ تھا کہ رسول خدا کو جانی خطرہ تھا یا نہیں. جی. یہ ایک ہو گیا. دوسرا، اب جب جانی خطرہ تھا تو رسول خدا کا یہاں سے وصال کیسے ہوا؟ آیا شہادت کے ذریعے ہوا یا تبھی موت مرا، تبھی موت گئے معاذ اللہ، تبھی موت اس دنیا سے گئے. اب اس بات کی طرف کہ رسول خدا کو زہر دیا گیا، شیعوں کے ہاں تو ثابت ہے، وہ بیان بھی کرتے ہیں. آیا اہل سنت علماء میں بھی کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول خدا کو زہر دیا گیا؟ اب تیسرا مرحلہ یہ آئے گا کہ زہر دینے والا کون تھا، کیفیت کیا تھی، کیسے دیا گیا. ابھی میں دوسرے مرحلے پہ ہوں کہ سنی شیعہ علماء یہ کہتے ہیں کہ رسول خدا زہر سے وصال کر گئے، شہید ہو گئے. اب آپ دیکھیں حاکم نیشاپوری ایک اور روایت لاتے ہیں. وہ روایت لاتے ہیں سری ابن اسماعیل سے انشابی انہ قال ماذا يتوقع من هذه الدنيا الدنيا، کہتے ہیں اس پست دنیا سے اور ہم کیا توقع کریں،
کہ اس پس دنیا میں رسول جیسی ذات کو زہر دیا گیا. اللہ. حاکم نشاپوری یہ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اور اسی طرح اہل سنت بزرگوں کے جو اور اہل سنت عالم دین عبداللہ ابن مسعود سے روایت نقل ہوئی ہے کہ اس نے کہا کہ اگر میں 9 بار قسم کھاؤں کہ رسول خدا کو شہید کیا گیا تو یہ بات میرے لیے زیادہ پسندیدہ تر ہے اس سے کہ میں 1 بار قسم کھاؤں کہ رسول خدا کو قتل نہیں کیا گیا، کیونکہ خدا نے ان کو پیغمبر اور شہید کہا ہے. یعنی رسول خدا قتل کے ذریعے نہیں بلکہ شہادت کے ذریعے اس دنیا سے گئے ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ میرے پاس حوالے موجود ہیں، زہری، الصنعائی اور شیبانی اور ابن کثیر دمشقی. اور اس کو تھوڑا مختصر کر لیجیے. ہاں جی، اس کو میں مختصر کرتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ ایک بات یہاں پر. اب کیفیت پر آتے ہیں نا کہ کیفیت کیا ہوئی. رسول خدا 28 صفر کو اس دنیا سے گئے، مسموم حالت میں تھے. یہ ہمارے علماء کا قول ہے، شیعہ علماء کا قول ہے. شیخ مفید علیہ رحمہ کتاب الارشاد میں بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے رسول خدا 28 صفر کو اس دنیا سے گئے، وہ حالت سم میں تھے، مسموم تھے. شیخ طوسی علیہ رحمہ کا بیان آپ کے سامنے موجود ہے. اب ایک روایت ہے بہت خطرناک، اللہ اکبر، اور ایسی روایت ہے ایٹم بم ہے ایسی روایت ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ لوگ اس کو کیسے سنیں گے. محمد ابن اسماعیل بخاری اپنی کتاب صحیح بخاری میں لکھتا ہے کہ ان کی زوجہ نے، انہیں کا نام نہیں لے رہا، میں سینسر کر رہا ہوں، جی نام آپ خود لیجئے. رسول خدا اپنے اس مرض میں کہ جس کے ذریعے وہ دنیا سے گئے تھے فرمایا کرتے تھے، جو کھانا میں نے خیبر میں کھایا تھا ابھی تک اس کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں، اور ابھی میں نے یوں محسوس کیا ہے کہ اسی کی وجہ سے میں دل کی رگیں پھٹ گئی ہیں. وہ جو خیبر کا حوالہ آپ نے دیا، ٹھیک ہے، وہ جو خیبر کا حوالہ آپ نے دیا کہ یہودی خاتون. اس کے ساتھ ایک اور روایت ہے جو اسی صحیح بخاری میں ابن مسعود سے نقل ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم رسول خدا کے کھانا کھاتے وقت کھانے کی تسبیح پڑھنے کی آواز کو سنا کرتے، یعنی رسول خدا کے سامنے پڑا ہوا زہر آلود گوشت رسول خدا سے باتیں کرتا، اور خود گوشت نے رسول خدا کو بتایا کہ مجھے نہ کھانا کیونکہ میں زہر آلود ہوں. یہ روایتیں اس طرح کی آتی ہیں. اب یہ روایت جس کی طرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ خطرناک ہے. میں نے رسول خدا کی بیماری کے دوران زبردستی ان کے منہ میں دوا ڈالی. اچھا، انہوں نے اشارے سے کہا مجھے دوا نہ دو. میں نے اپنے آپ سے کہا شاید یہ اس وجہ سے ہے کہ مریض کا دوائی کھانے کو دل نہیں کرتا. اور جب رسول خدا تندرست ہو گئے تو فرمایا کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ مجھے دوائی نہ دو؟ پھر انہوں نے فرمایا کہ اس گھر میں جس نے مجھے دوائی دی تھی تو اب ان سب کو میرے سامنے وہی دوائی پلاؤ، غیر از عباس کے کہ اس نے تم لوگوں والا کام مجھ سے انجام نہیں دیا. اگر یہ مضر دوا نہیں تھی تو یہ اوروں کو پلا کے دکھاؤ. اس حدیث کو حدیث لدود بھی کہا جاتا ہے. جی، حدیث لدود. جی، صحیح مسلم. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4458. ٹھیک ہے.